میں جانتی ہوں کہ اپنا مزاج بدلنا مشکل ہے، لیکن یار ناممکن بھی تو نہیں۔ بعض افراد اپنے خاص مزاج کو، جس پر وہ پروان چڑھتے ہیں، جس کے حوالے سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور جس کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں ان کا تصور ابھرتا ہے، اپنی ذات کا ایک ایسا لازمہ سمجھتے ہیں جسے تبدیل کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس نوع کے افراد اپنی فطرت کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس پر اکتفا کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی جسمانی ساخت اور اپنی پیدائشی رنگ کو، جنہیں تبدیل کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا، تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ آدمی جو اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں ڈھالنے پر قادر ہے، سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے طباع کو بدلنا اتنا ہی آسان ہے جتنا لباس کو تبدیل کرنا۔ ہمارے مزاج بہے پڑے دودھ کی مانند نہیں کہ اسے اکٹھا کر لانا محال ہو۔ طباع کی زمام ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہم چند مخصوص طریقے استعمال کر کے نہ صرف لوگوں کی عادتیں بلکہ ان کے دماغ تک دوسرے رخ پر ڈال سکتے ہیں۔ ابن حزم نے اپنی کتاب توق الحمامہ میں اندلس کے ایک مشہور تاجر کا واقعہ نقل کیا۔ وہ لکھتے ہیں، اندلس میں ایک تاجر اپنی کاروباری لیاقت اور ہوشیاری کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک بار اس میں اور دیگر 4 تاجروں میں مقابلہ ٹھن گیا۔ انہوں نے مارے حسد کے گٹھ جوڑ کر لیا کہ اسے ضد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ ایک صبح وہ تاجر سفید براق لباس پہنے اور سفید ہی امامہ باندھے گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوا۔ ان 4 تاجروں میں سے ایک تاجر اسے راستے میں ملا۔ اس نے پہلے تو بڑی گرم جوشی سے اسے سلام کیا، پھر امامے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیسا خوش نما ہے یہ پیلا امامہ۔ وہ بولا، تمہیں نظر نہیں آتا یہ سفید امامہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہے تو پیلا ہی، پر ہے خوبصورت۔ تاجر نے پرواہ نہ کی، اسے چھوڑا اور آگے چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دوسرا تاجر ملا۔ اس نے بھی سلام کیا اور امامے کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، آج آپ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اور یہ سبز امامہ تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ تاجر بولا، بھائی یہ سفید امامہ ہے۔ اس نے کہا، نہیں جناب، سبز ہے، سفید ہے یار، اب میری جان چھوڑو اور مجھے جانے دو۔ اس نے تنگ آ کر کہا۔ وہ بیچارہ اپنے آپ سے باتیں کرتا چلتا رہا، بار بار یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ امامہ سفید ہے، شملے کی طرف دیکھتا جو کندھے پر لٹک رہا تھا۔ اسی شش و پنج میں وہ اپنی دکان پر پہنچا اور تالا کھولنے لگا تو تیسرا تاجر آگے بڑھا اور بولا، بھائی واہ، آج کی صبح تو بہت خوبصورت ہے، اس پر ترا یہ تمہارا دلکش لباس، ماشاءاللہ، اور یہ نیلا امامہ تو سونے پر سہاگے کا کام کر رہا ہے۔ تاجر نے پہلے تو اپنے امامے کو بغور دیکھا، پھر آنکھیں ملی، پھر دیکھا اور بڑی لجاجت سے کہا، بھائی میرا امامہ سفید ہے، سفید ہے۔ وہ بولا، ارے نہیں، نیلا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور چل دیا۔ تاجر چیختا رہا، امامہ سفید ہے، سفید ہے، سفید ہے۔ پھر اس نے امامہ اتارا اور الٹ پلٹ کر اچھی طرح دیکھا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ امامہ سفید ہے تو دوبارہ پہن لیا۔ وہ دکان میں بیٹھا اور اس دوران برابر امامے کے شملے کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ چوتھا تاجر آخری پتہ پھینکنے دکان میں داخل ہوا اور بولا، بھائی جان مرحبا، ماشاء اللہ، یہ سرخ امامہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے؟ تاجر پوری قوت سے چلایا، میرا امامہ نیلا ہے۔ اس نے کہا، ارے نہیں بھائی جان، یہ تو سرخ ہے۔ تاجر بدحواس ہو گیا، کہنے لگا، نہیں سبز ہے، نہیں سفید ہے، نہیں نیلا، سیاہ۔ پھر ہنسا، پھر چیخا، پھر رو دیا اور کھڑا ہو کر اچھلا۔ اس کے بعد باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابن حزم کا کہنا ہے، اس کے بعد وہ تاجر پاگل ہو گیا۔ اس نے کئی بار دیکھا وہ اندلس کی سڑکوں پر مارا پھرتا اور بچے اسے کنکر مارا کرتے تھے۔ ملاحظہ کیجئے کہ کیسے ان لوگوں نے عام ہیلوں اور مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہوشیار آدمی کو نہ صرف اس کے معمول کے کاموں کی انجام دہی سے روک دیا، بلکہ اس کا دماغ الٹا کر پاگل بنا دیا۔ پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے نور سے روشن مہارتوں کو عمل میں لا کر کامیاب زندگی گزارنے کی سعی نہ کریں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اچھے ہنر اور مفید مہارتوں سے واقفیت بہم پہنچائیں اور پھر انہیں اپنا کر سعادت مندی سے بہرہور ہوں۔ اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتا تو میں جواباً کہوں گا کہ کوشش کر کے تو دیکھیں، آپ بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں وہ طریقے نہیں جانتا تو میں کہوں گا کہ وہ طریقے سیکھ لیں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی؟ علم سیکھنے ہی سے آتا ہے اور تحمل اپنانے سے حاصل ہوتا ہے۔